اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستو، رزق میں برکت اور اضافے کے لیے حضرت قطب الدین بختیار کاکی رحمۃ اللہ علیہ کا بتایا ہوا ایک نایاب عمل۔ اللہ کے ولیوں کی بات میں بڑی تاثیر اللہ پاک نے رکھی ہوتی ہے، اور ان کے بتائے ہوئے جو بھی وظائف ہوتے ہیں اس کے ریزلٹس بہت باکمال ہوتے ہیں۔ اور یہ جو اللہ کے ولی تھے، جو بڑے بزرگان دین جو گزرے ہیں، تو یہ اپنے مریدین کو مختلف اوقات کے اندر ایسے وظائف اور ایسے ورد بتا دیا کرتے تھے جو کہ وہ لوگ عمل بھی کرتے تھے، اور پھر سینہ بسینہ وہ چیزیں جو ہے وہ پہنچتی رہیں لوگوں تک۔ اور اب جب ان کو کتابی شکل میں دیا جاتا، کیونکہ میں نے اکثر دیکھا کہ بہت کم ہی ایسا ہوا کہ کسی اللہ کے ولی کی زندگی میں کوئی ایسا ان کی اشاعت ہوئی ہو، لیکن زیادہ تر نسخے جو لکھے گئے وہ جب کوئی دنیا سے پردہ فرما جاتا تو ان کے مریدین جو ہے ان کے جو ارشادات ہوتے تھے ان کو کتابی شکل کے اندر انہوں نے پرنٹ کیا، اور یہ رواج آج تک بھی چلا آ رہا ہے۔ تو ایک بہت بڑے اللہ کے ولی حضرت قطب الدین بختیار کاکی رحمۃ اللہ علیہ، بہت بڑی ہستی، اور انہوں نے یہ عمل جو ہے وہ بتایا، اور یہ اس کا ریفرنس موجود ہے راحت القلوب کے اندر، ایک کتاب ہے اس کے اندر یہ ریفرنس موجود ہے۔ تو رزق میں اضافے کے لیے اور برکت کے لیے یہ عمل جو ہے حضرت قطب الدین بختیار کاکی رحمۃ اللہ علیہ نے جو بیان فرمایا، اس کا راحت القلوب کے اندر ریفرنس موجود ہے۔ تو وہ فرمایا کرتے تھے کہ یہ ایک دعا، کہ یہ دعا پڑھا کریں رزق میں، اگر آپ کو تنگی ہے، معاش کا مسئلہ ہے تو یہ دعا پڑھا کریں، اس سے آپ کی معاشی تنگی دور ہو جائے گی۔ وہ دعا کیا تھی؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، یا دائم العز والملک والبقائے، یا ذل مجد والعطائے، یا ودود و ذل عرش المجید فعال لما یرید۔ یہ دعا جو ہے یہ پڑھ لیا کرو ہر نماز کے بعد، کم سے کم ایک نہیں تو 3 بار یہ دعا پڑھ لیا کرو، اور اللہ تعالیٰ سے اپنے مسائل کے حل کے لیے دعا کیا کریں۔ اللہ تعالیٰ بے انتہا رزق عطا فرمائے گا۔ اس ولی کی بتائی ہوئی چیز ہے، آپ کیجئے، اس کے ساتھ ان کی دعائیں بھی شامل حال ہوں گی، برکتیں بھی شامل حال ہوں گی، اللہ پاک کرم بھی فرمائیں گے۔ اللہ پاک اپنے پیاروں کی بتائی ہوئی باتوں کو، ان چیزوں کا بڑا جو ہے وہ خیال کرتے ہیں، اور چیزیں بہت زبردست طریقے سے بدل جاتی ہیں، لیکن پورے یقین کے ساتھ جب آپ کوئی عمل پرفارم کرتے ہیں۔ اگر دل میں یقین آپ کے نہ آئے کسی بات کو بھی سن کر، تو بے یقینی کی کیفیت کے اندر کوئی عمل نہ کیجیے گا، فائدہ کوئی نہیں ہونے والا۔ میں نے نہیں دیکھا کسی بے یقین آدمی کو، چاہے بہترین وظیفہ بھی بتا دیا جائے، اس کو کامیاب ہوتے ہوئے میں نے نہیں دیکھا، کیونکہ وہ پہلی منزل جو ہے نا اس پر ہی وہ لیک کر رہا ہے، وہ اس کو بلیو ہی نہیں ہے اسٹرانگ، وہ ایف اینڈ بٹس میں گرا ہوا ہے کہ چلو جی یہ اس نے بتایا کر لیتے ہیں۔ بھائی اللہ کے بندے، اس نے بتایا کہ اس نے گھر میں وظیفے کی فیکٹری لگا رکھی ہے، وہ کسی نہ کسی ریفرنس سے ہی بتا رہا ہوگا۔ جیسے مجھے اکثر وہ بھائی ایک میسج کرتے ہیں کہ آپ کو سارا دن اور کوئی کام نہیں ہے، وظیفے بناتے رہتے ہیں۔ میں نے کہا جی میں نے تو ادھر کوئی فیکٹری ایسی نہیں لگائی ہوئی جس میں میں وظیفے بناتا رہتا ہوں، یہ بزرگوں کے بتائے ہوئے ہیں، نسل در نسل چلتے ہیں، کسی بک کے ریفرنس سے مل گیا، کبھی کسی کے مرید سے ملاقات ہوئی، کسی پیر کی بارگاہ میں حاضری ہوئی، کوئی پیر جو دنیا سے چلے گئے بزرگ اللہ کے ولی، ان کے کسی سجادہ نشین سے کسی بزرگ سے ملاقات ہوئی، وہاں سے ملا، تو یہ مال اس طرح سے کلیکٹ کر کے آپ تک پہنچائے جاتے ہیں۔ تو باقی اگر آپ کو یقین نہیں آتا تو سو وٹ، آپ کو کسی نے مجبور تھوڑی کیا نا کہ آپ وہ ضرور کریں، اپنا کیجیے، ٹھیک ہے؟ جس طرح سے کسی چینل پر سٹے کرنا یا اس کی ویڈیو کو واچ کرنا یا نہ کرنا آپ کا ہر رائٹ بنتا ہے، کوئی آپ کا ہاتھ پکڑ کے تو سبسکرائب نہیں کرائے گا نا۔ میں نے اپنی زندگی میں کبھی یہاں بیٹھ کے یہ نہیں کہا یار مجھے ضرور سبسکرائب کیجیے، لائک کیجیے، مرضی آپ کی کیجیے یا نہ کیجیے، وہ ہے اوپر ذات مالک، اگر اس نے چاہا تو ویسے ہی فیمس ہو جائیں گے، بغیر کسی کے سبسکرائب کیے بھی ہو جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو خوش آباد رکھے جی۔ واٹس ایپ پر رابطہ کرنا ہو تو شام 5 بجے سے رات 10 بجے پاکستان اسٹینڈرڈ ٹائم ہے، ٹھیک ہے؟ اور یہ جو عمل میں نے بتایا کم از کم اس کو 1 ماہ ضرور کیجیے گا۔ اللہ تعالیٰ آپ کو کامیابیاں عطا فرمائے، اور دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ زندگی رہی تو نیکسٹ کسی ویڈیو میں آپ سے پھر ملاقات ہوگی، تب تک کے لیے اجازت دیجیے۔